اسرائیل نے حماس کے گزشتہ ہفتے کے تباہ کن حملے کو 9 نومبر کا لمحہ قرار دیا ہے۔ حملے کے پیچھے خفیہ ماسٹر مائنڈ فلسطینی جنگجو محمد دف نے اسے الاقصی سیلاب کا نام دیا ہے۔ حماس کی جانب سے ہفتے کے روز غزہ کی پٹی سے ہزاروں راکٹ داغے جانے کے دوران ایک آڈیو ٹیپ میں اسرائیل کا انتہائی مطلوب شخص کا جملہ استعمال کیا گیا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ حملہ یروشلم کی مسجد اقصی پر اسرائیلی حملوں کا بدلہ تھا۔ یہ مئی 2021 میں تھا، اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام پر چھاپے کے بعد، جس نے عرب اور مسلم دنیا کو مشتعل کر دیا، جب محمد دف نے اس آپریشن کی منصوبہ بندی شروع کی، جس میں غزہ میں حماس کے قریبی ذرائع کے مطابق اسرائیل میں 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کی وجہ اسرائیل کی جانب سے رمضان کے دوران مسجد اقصی پر دھاوا بولنا، نمازیوں کو زدوکوب کرنے، ان پر حملہ کرنے، بزرگوں اور نوجوانوں کو مسجد سے باہر گھسیٹنے کے مناظر اور فوٹیج سے شروع کیا گیا ہے۔ اس سب نے غصے کو ہوا دی اور بھڑکایا۔ مسجد کے احاطے پر حملہ، یروشلم میں خود مختاری اور مذہب کے معاملات پر تشدد کا ایک طویل نقطہ، اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 دن کی لڑائی کو شروع کرنے میں مدد ملی۔ 2 سال سے زائد عرصے کے بعد سنیچر کے حملے، جو 1973 کے عرب اسرائیل تنازع کے بعد اسرائیلی دفاع کی بدترین خلاف ورزی تھی، نے اسرائیل کو جنگ کا اعلان کرنے اور غزہ پر جوابی حملے شروع کرنے پر مجبور کیا، جس میں منگل تک 800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ 7 اسرائیلی قتل کی کوششوں میں زندہ بچ جانے والا 2021 میں سب سے حالیہ واقعہ، ڈیف شاز و نادر ہی بولتا ہے اور کبھی عوام میں ظاہر نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب حماس کے ٹی وی چینل نے اعلان کیا کہ وہ ہفتے کے روز تقریر کرنے والا ہے، تو فلسطینیوں کو معلوم تھا کہ کچھ اہم ہونے والا ہے۔ آج الاقصی کا غصہ، ہمارے لوگوں اور قوم کا غصہ پھٹ رہا ہے۔ ہمارے مجاہدین، جنگجو، آج اب کا دن ہے کہ آپ اس مجرم کو یہ سمجھائیں کہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، ڈیف نے ریکارڈنگ میں کہا۔ محمد ڈیف کی صرف 3 تصاویر ہیں، ایک اس کی 20 کی دہائی کی، دوسری اس کی نقاب پوش، اور اس کے سائے کی تصویر، جو آڈیو ٹیپ کے نشر ہونے کے وقت استعمال کی گئی تھی۔ ڈیف کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے، حالانکہ غالباً وہ غزہ میں محصور سرنگوں کی بھولبلیا میں ہے۔ ایک اسرائیلی سیکیورٹی ذریعے نے بتایا کہ ڈیف حملے کی منصوبہ بندی اور آپریشنل پہلوؤں میں براہ راست ملوث تھا۔ 2 دماغ، ایک ماسٹر مائنڈ۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ رات گئے غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں سے ایک ڈیف کے والد کا تھا۔ ذرائع کے مطابق ڈیف کا بھائی اور خاندان کے 2 دیگر افراد اس حملے میں مارے گئے۔ حماس کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ حملے کی تیاری کا فیصلہ حماس کے القسام بریگیڈ کے کمانڈر ڈیف نے غزہ میں حماس کے رہنما سنوار کے ساتھ مل کر کیا تھا، لیکن یہ واضح تھا کہ اس کا معمار کون تھا۔ 2 دماغ ہیں، لیکن ماسٹر مائنڈ ایک ہے۔ ذریعے نے مزید کہا کہ آپریشن کے بارے میں معلومات صرف حماس کے چند مٹھی بھر رہنماؤں کو معلوم تھی۔ ایک علاقائی ذریعہ کے مطابق رازداری ایسی تھی کہ ایران، اسرائیل کا حلیف دشمن اور حماس کے لیے مالیات، تربیت اور ہتھیاروں کا ایک اہم ذریعہ، صرف عام الفاظ میں جانتا تھا کہ تحریک ایک بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، اور اسے وقت تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ گروپ کی سوچ سے واقف ذرائع نے بتایا کہ جبکہ تہران کو اس بات کا علم تھا کہ ایک بڑے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن حماس، فلسطینی قیادت، ایرانی حمایت یافتہ لبنانی عسکریت پسند حزب اللہ اور ایران کے کسی مشترکہ آپریشن روم میں اس پر بات نہیں کی گئی۔ یہ ایک بہت ہی تنگ دائرہ تھا، ذریعہ نے کہا۔ ایران کے اعلیٰ حکام آیت اللہ علی خامنائی نے منگل کو کہا کہ تہران اسرائیل پر حملے میں ملوث نہیں ہے۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ جبکہ تہران ملوث تھا، اس کے پاس ایسی کوئی انٹیلیجنس ثبوت نہیں تھا جو حملوں میں ایران کی براہ راست شرکت کی نشاندہی کرتا ہو۔ محمد ڈیف کی طرف سے تیار کردہ منصوبے میں دھوکہ دہی کی ایک طویل کوشش شامل تھی۔ اسرائیل کو یہ یقین دلایا گیا کہ حماس، جو اسرائیل کے حلیف دشمن ایران کی اتحادی ہے، تنازع شروع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اور وہ غزہ میں اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کر رہی تھی، جہاں تحریک حکمرانی کی طاقت ہے۔ لیکن جب اسرائیل نے غزہ کے کارکنوں کو معاشی مراعات فراہم کرنا شروع کی، اس گروپ کے جنگجوؤں کو تربیت دی جا رہی تھی اور ڈرل کی جا رہی تھی، اکثر اسرائیلی فوج کی نظروں میں، حماس کے قریبی ذرائع نے بتایا۔ حماس کے خارجہ تعلقات کے سربراہ علی براکی نے کہا کہ ہم نے 2 سال سے اس جنگ کے لیے تیاری کی ہے۔ دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے ڈیف نے اپنی ریکارڈنگ میں کہا کہ حماس نے اسرائیل کو بارہا تنبیہ کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم کو روکے، قیدیوں کو رہا کرے جن کے بارے میں ان کے بقول بدسلوکی اور تشدد کیا گیا تھا، اور فلسطینی اراضی پر قبضے کو روکا جائے۔
ہر روز قابض مغربی کنارے کے ہمارے دیہاتوں، قصبوں اور شہروں پر دھاوا بولتے ہیں اور گھروں پر چھاپے مارتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں اور حراست میں لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہماری ہزاروں ایکڑ اراضی کو ضبط کر لیتا ہے، بستیوں کی تعمیر کے لیے ہمارے لوگوں کو ان کے گھروں سے اکھاڑ پھینکتا ہے، جبکہ غزہ پر اس کا مجرمانہ محاصرہ جاری ہے۔ سائے میں 1 سال سے زیادہ عرصے سے مغربی کنارے میں ہنگامہ برپا ہے۔ یہ علاقہ تقریباً 100 کلومیٹر 60 میل لمبا اور 50 کلومیٹر چوڑا ہے، جو 1967 میں اسرائیل کے قبضے کے بعد سے اسرائیل فلسطین تنازع کا مرکز رہا ہے۔ ڈیف نے کہا کہ حماس نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ قبضے کے جرائم کو ختم کرے، لیکن اسرائیل نے اشتعال انگیزی میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس نے ماضی میں اسرائیل سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے انسانی بنیادوں پر معاہدے کے لیے کہا تھا، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قبضے کے ننگا ناچ اور اس کے بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے انکار اور امریکی اور مغربی حمایت اور بین الاقوامی خاموشی کی روشنی میں ہم نے یہ سب ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد قائم کیے گئے خان یونس پناہ گزین کیمپ میں 1965 میں محمد مصری کے نام سے پیدا ہوئے عسکریت پسند رہنما پہلی انتفاضہ فلسطینی بغاوت، جو 1987 میں شروع ہوئی، کے دوران حماس میں شامل ہونے کے بعد محمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ حماس کے ایک ذریعے نے بتایا کہ اسے اسرائیل نے 1989 میں گرفتار کیا تھا اور تقریباً 16 ماہ قید میں گزارے تھے۔ ڈیف نے غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے سائنس میں ڈگری حاصل کی، جہاں اس نے فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے فنون سے لگاؤ کا مظاہرہ کیا، یونیورسٹی کی تفریحی کمیٹی کی سربراہی کی اور اسٹیج پر مزاحیہ اداکاری کی۔ حماس کی صفوں میں اضافہ کرتے ہوئے ڈیف نے گروپ کے سرنگوں کا نیٹ ورک اور اس کی بم بنانے کی مہارت تیار کی۔ وہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کو مطلوب ترین فہرست میں سر فہرست ہے، جو خودکش بم دھماکوں میں درجنوں اسرائیلیوں کی ہلاکت کا ذاتی طور پر ذمہ دار ہے۔ ڈیف کے لیے سائے میں رہنا زندگی موت کا معاملہ رہا ہے۔ حماس کے ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل کی ایک قاتلانہ کوشش میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی اور ایک ٹانگ میں شدید چوٹیں آئیں۔ اس کی بیوی، 7 ماہ کا بیٹا اور 3 سالہ بیٹی 2014 میں اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے تھے۔ حماس کے مسلح ونگ کو چلاتے ہوئے ان کی بقا نے انہیں فلسطینی لوک ہیرو کا درجہ حاصل کر دیا ہے۔ ویڈیوز میں وہ نقاب پوش ہے، اس کا صرف ایک سایہ نظر آتا ہے۔ حماس کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ وہ سمارٹ فون جیسی جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ وہ منحوس ہے، وہ سائے میں آدمی ہے۔